الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں آپ کو ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ، قرآن پاک کی ایک ایسی صورت بتاؤں گا کہ جس صورت کی وجہ سے، پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک سنیں، اور آخر میں انشاءاللہ یہ عمل بتاؤں گا۔ قرآن پاک کی آیت سورۃ الواقعہ۔ سورۃ الواقعہ یہ مکی صورت ہے، 96 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل۔ دیگر مکی صورتوں کی طرح اس صورت کے اندر بھی دین کے 4 اہم اصول اللہ نے بیان فرمائے: توحید اور اس کے دلائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ، وقوع قیامت کا تذکرہ اور جزائے عمل کا تذکرہ۔ اسی طرح اس صورت کے اندر اہل جنت اور اہل جنت کے اوپر انعامات کا تذکرہ، اور اہل جہنم اور ان کو دی جانے والی سزا کا تذکرہ فرمایا۔ اس صورت کی فضیلت میں مفسرین نے، محدثین نے اور اس طرح دیگر مورخین نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب وہ مرض الموت میں مبتلا تھے، آخری وقت تھا، وقت کے خلیفہ ثالث، خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا: ما تشتکی، تمہیں کس چیز کی تکلیف ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے: مجھے سب سے زیادہ اپنے گناہوں کی، اپنی لغزشوں اور غلطیوں کی سب سے زیادہ تکلیف ہے۔ پھر پوچھا: ما تشتہی، کہ تمہیں کیا چاہیے، کس چیز کی خواہش ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: رحمت ربی، کہ مجھے میرے رب کی رحمت چاہیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان سے پوچھا: کیا میں تمہارے لیے کسی طبیب کا، کسی حکیم کا انتظام نہ کروں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اسی طبیب کی وجہ سے میں بیماری میں لاحق ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ طبیب حقیقی اللہ کی ذات، کہ اسی طبیب حقیقی نے مجھے یہ بیماری لاحق کی ہے، اور وہی طبیب حقیقی یعنی اللہ کی ذات مجھے اس بیماری سے شفا بھی دے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا: کیا میں تمہارے لیے کچھ عطیہ، کچھ تحفہ یا بیت المال سے تمہارے لیے کچھ وظیفہ مقرر کروں، تاکہ تمہارے کام بھی آئے اور تمہارے بعد تمہارے بچیوں کے کام آئے؟ حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے ضرورت نہیں، میرا آخری وقت ہے، اور باقی رہا میرے بچیوں کے لیے میرے بعد، کہ میں نے ان کو تلقین کر رکھی ہے کہ وہ روزانہ رات کو سورۃ الواقعہ پڑھ لیا کرے۔ پھر فرمانے لگے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو شخص
رات کو سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے تو وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، وہ کبھی مفلوق الحال نہیں ہوگا، وہ کبھی مقروض نہیں ہوگا، اور فقر و فاقہ اس پر نہیں آئے گا۔ اور اگر وہ مقروض تھا تو اس صورت الواقعہ کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دیں گے۔ تنگ دست تھا تو اس صورت کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی کو دور فرما دیں گے اور اس کی تنگ دستی کو خوشحالی میں تبدیل فرما دیں گے، بشرطے کہ یہ صورت اپنے معمول کے مطابق روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اسی طرح دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر تابعین صحابین سے یہ بات منقول ہے کہ جو شخص رات کو چاہے وہ مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ پڑھ لے تو یہ سورت پڑھنے کی وجہ سے وہ غنی رہے گا، اور اس کے پڑھنے کی وجہ سے فقر و فاقہ سے وہ بچا رہے گا۔ تو میرے محترم سامعین ناظرین کہ یہ ایک ایسی مجرب صورت ہے کہ اس صورت کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی تنگ دستی کو دور فرما دیتے ہیں کہ دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کامل یقین، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اتنا کامل یقین تھا کہ وقت کے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے کہ مجھے تمہارے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں، مجھے تمہارے کسی ہدیے کی ضرورت نہیں، مجھے تمہارے کسی عطیے کی ضرورت نہیں، میرے لیے صرف سورۃ الواقعہ کافی ہے کہ مجھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، آپ کے فرمان مبارک پر یقین ہے کہ اس سورت کے پڑھنے کے بعد کوئی شخص مقروض نہیں رہے گا، کوئی شخص غریب نہیں رہے گا، اور اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر انسان کی مشکل کو دور فرما دیں گے۔ تو اس لیے کہ ہم خود بھی پڑھیں اور اپنی اپنی اولادوں کو یہ صورت سکھائیں کہ اس کے پڑھنے کے بڑے فوائد ہیں اور بڑے کمالات ہیں کہ وہ انسان سب سے پہلا سب سے بڑا مسئلہ کہ رزق کی تنگی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ اس انسان کی رزق کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں اور اس کے گھر کے اندر خوشحالی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔